السلام علیکم پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چوہدری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے۔ شاہ زیب پراچا کی رپورٹ کے مطابق تھانہ منڈی صادق گنج کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ ایس ایچ او تھانہ منڈی صادق گنج عدنان سرور کے حکم پر اے ایس آئی فرحت علی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ مخبر کی اطلاع پر موزہ جوڑ کی سکھاں منڈی صادق گنج میں ریڈ کر کے ریکارڈ یافتہ بدنام زمانہ شہزاد عرف شادی ڈڈی ولد ذوالفقار ڈہڈی کو گرفتار کر لیا، جو اپنے گھر کے ساتھ دکان میں شراب اور چرس فروخت کر رہا تھا، جبکہ اس کی بیوی فوزیہ بی بی ملحقہ آبادی والے گھروں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمراہ شراب کے شاپرز فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ شہزاد عرف شادی ڈہڈی نے موقع پر پولیس ٹیم نے فروخت کی جانے والی شراب، چرس، نقدی رقم برآمد کر کے قانونی کارروائی کرتے ہوئے ایف آئی آر درج کر دی۔ علاقہ ہاسا کی عوام نے تھانہ منڈی صادق گنج پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کو قابل ستائش عمل قرار دیا، کیونکہ مذکورہ منشیات فروش طویل عرصے سے موزہ جوڑ کی سکھاں میں منشیات فروخت کر رہے تھے۔ پیر محل میں پاکستان مسلم لیگ نون کسان ونگ تحصیل کمالیہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے صدر میاں زاہد الرحمان کے ڈیرے پر تقسیم نوٹیفکیشن اور تعارفی تقریب منعقد ہوئی۔ رفاقہ چوہدری کی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر مملکت ممبر قومی اسمبلی چوہدری اسد الرحمان چوہدری شاہد گجر، امیدوار صوبائی اسمبلی سہیل یاسین ضلعی صدر کسان ونگ، محمد اصغر ضلعی جنرل سیکرٹری کسان ونگ، مشتاق احمد سعیدی ڈپٹی سیکرٹری مسلم لیگ نون ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ، بلال طاہر نمبردار وائس پریزیڈنٹ سوشل میڈیا ٹیم فیصل آباد ڈویژن، میاں عصمت اللہ وائس پریزیڈنٹ لیبر ونگ فیصل آباد ڈویژن، محمد علی کھرل صدر تحصیل کمالیہ، فتح شیر بگیلا جنرل سیکرٹری تحصیل کمالیہ، چوہدری یوسف جاوید میاں راشد رشید ایڈیشنل جنرل سیکرٹری یوتھ ونگ ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ، ڈاکٹر غلام عباس، لطیف گجر، محمود ڈوگر نائب صدر سعودی عربیہ، نکیشہ ملک، دلشاد ہادی مسلم لیگ نون، بسی ذیل خالد گجر، ارشد گھر، عثمان یاسین جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون پیر محل سٹی، عابد حسین سہو سابق یو سی چیئرمین چوہدری، مسعود سعید سابق چیئرمین یونین کونسل تحصیل ٹوبہ ٹیک سنگھ، مدثر کیتران جنرل سیکرٹری کسان ونگ تحصیل کمالیہ، میر عالم شیر وصلی، مقصود رنگھڑ، شاہد امین، مقصود ارائیں اور معززین علاقہ کی شرکت ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ سردار جامع نواز کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر احسان صادق ایک روزہ دورے پر رحیم یار خان پہنچ گئے۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر احسان صادق ایک روزہ دورے پر ڈی پی او آفس پہنچے۔ آر پی او بہاولپور صادق علی ڈوگر بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء نے انہیں خوش آمدید کہا اور پولیس کے چاق و چوبند دستے نے انہیں جنرل سلامی پیش کی۔ ڈاکٹر احسان صادق کو شہداء پولیس کے بچوں نے گلدستے پیش کیے۔ ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر احسان صادق نے ڈی پی او آفس میں قائم کردہ جدید ترین کمپلینٹ سیل کا افتتاح کیا۔ ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر احسان صادق اور آر پی او صادق علی ڈوگر کو ڈی پی او محمد علی ضیاء نے کمپلینٹ برانچ کے متعلق بریفنگ دی۔ ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر احسان صادق نے آر پی او صادق علی ڈوگر کے ہمراہ سنگین مقدمات میں اعلیٰ کارکردگی کے حامل پولیس افسران جوانوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر احسان صادق اور آر پی او صادق علی ڈوگر نے انعام یافتگان سے خطاب کیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔ ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر احسان صادق کی زیر صدارت ڈی پی او آفس میں میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں آر پی او صادق علی ڈوگر، ڈی پی او محمد علی ضیاء، ایس پی دوست محمد اور دیگر افسران شریک تھے۔ میٹنگ میں پیشہ ورانہ امور اور مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بعد ازاں ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب ڈاکٹر احسان صادق کھلی کچہری اور بھونگ صادق آباد سرکلز کے دورے کے لیے روانہ ہو گئے۔ رخ کرتے ہیں میلسی کا۔ میلسی میں ضلع جیم ٹاؤن کمیٹی کا دفتر ہی گندے پانی کے جوہڑ میں تبدیل ہو گیا۔ بدبو اور تعفن پھیلنے سے شہریوں کا جینا محال، بچے بڑے سب بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ اہل علاقے کا ضلعی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، فوری گندے پانی سے نجات کا مطالبہ کر دیا۔ میلسی کے نواحی گاؤں ضلع جیم ٹاؤن کمیٹی کا دفتر ہی گندے پانی کے جوہڑ میں تبدیل ہو گیا۔ بدبو اور تعفن سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ، اہل علاقے کے لوگوں کا تعفن کے باعث جینا محال ہو گیا۔ اہل علاقہ کے لوگوں نے ضلعی انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کا نااہل عملہ تعینات ہے جو کئی دن نہیں آتا اور اگر آ جائے تو کام نہیں کرتا۔ گندے پانی کی وجہ سے بدبو اور تعفن پھیلا ہوا ہے، جس وجہ سے سانس تک لینا مشکل ہو چکا ہے۔ اس بارے کئی بار ڈی سی وہاڑی صاحب کو درخواستیں دے چکے ہیں، لیکن سہولیات مہیا نہیں کی جا رہی اور احتجاجی مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے،
इस बदबूदार माहौल से निजात दिलवाए जाने का फिलफौर मुतालबा कर दिया। खैरपुर नाथन शाह में समाजी तंजीम की जानिब से तालीम, जागरूकता और सियासी शऊर की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज कुरान पाक की तलावत से शुरू किया गया। इस पर देखते हैं रजब अली की ये रिपोर्ट। खैरपुर नाथन शाह समाजी तंजीम की जानिब से तालीमी जागरूकता सियासी शऊर की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब सियासी तंजीम प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स कलेक्टिव की जानिब से तहसील के नवाई गाँव अर्जी नाइच में मुनक्किद की गई। तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तलावत से शुरू किया गया। तकरीब में सियासी, समाजी, सहाफ़ी, देहाती और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। उस मौका पर तकरीर में शरीक मुकर्रिन का कहना था कि हम सियासी शऊर सिर्फ मयारी तालीम से ही हासिल कर सकते हैं। जिस कौम को बेहतर तालीम नहीं, वो कौम कभी भी शऊर हासिल नहीं कर सकती। तालीम से ही अपने मुल्क में बेहतरी ला सकते हैं। मुकर्रिन का मजीद कहना था कि वालिदैन अपने औलाद को तालीम दिलवाएं और अपने कौम को रोशन करें। रुख करते हैं लोधरा का गुलाम मुर्तज़ा पर हयार की रिपोर्ट के मुताबिक शहर का अकलौता म्यूनसिपल स्टेडियम सफाई सुथराई और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार। म्यूनसिपल स्टेडियम में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट भूत बंगले में तब्दील हो गया। म्यूनसिपल इंतजामिया ख्वाब खरगोशों के मजे लेने लगी। लोधरा शहर के वस्त में मौजूद म्यूनसिपल स्टेडियम बदहाली का महवर बन गया और बेहतर सैनिटेशन ना होने की वजह से कूड़ा करकट ही दिखाई देता है। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली का मुबोलता सबूत है और फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल करने वाले अरसा 3 सालों से लस्सी पीकर सोए हुए हैं। म्यूनसिपल स्टेडियम में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट पर सहूलियात का बड़ा फकदान। फिल्ट्रेशन प्लांट के हिफाजती दरवाजा, ग्रिल, पानी वाली टूटियां भी गायब हैं। म्यूनसिपल स्टेडियम की दीवारें भी टूट फूट से 2-4 हैं। सियासी, समाजी, स्पोर्ट्समैन हलकों का डिप्टी कमिश्नर लोधरा आगा सोहीर अब्बास शराजी से नोटिस लेकर अपने फराइज से गफलत बरतने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। साहिवाल में 2 औरतों का एक ग्रुप पकड़ा गया या जो दूसरी औरतों के पर्सों से पैसे निकाल लेती हैं और गायब हो जाती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन मौके पर ही पकड़ी गई। आज राह चलती औरत के पर्स से 50,000 रुपए नकद निकाल लिए, जो मौके पर पकड़ लिया गया और बरामदगी भी हो गई। उनको पकड़कर व्हाट्सएप पर कॉल की और हवाला पुलिस थाना सिटी कर दिया गया। नारोवाल से हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल ने फायरिंग के वाक़े पर फिलफौर नोटिस लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का फौरी हुक्म। डीपीओ नारोवाल रिजवान उमर गोंदल ने थाना लेसर की हदूद मौजार डुलेरा से फायरिंग के वाक़े पर नोटिस लेते हुए डीएसपी जफरवाल से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत की गई। डीपीओ नारोवाल रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, जराइम पेशा अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। डीपीओ नारोवाल रिजवान उमर गोंदल का कहना था कि जिला नारोवाल को अमन का किला बनाना और जराइम पेशा अनासर से पाक करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। रुख करते हैं हैदराबाद का। मार्केट और सीआईए पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग गिरफ्तार। शहर में बढ़ते हुए चोरी, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों की रोकथाम के लिए एसएसपी हैदराबाद साजिद अमीर सदोजोई की जानिब से सीआईए पुलिस को खसूसी हिदायत जारी की गई, जिसके बाद सीआईए पुलिस ने मार्केट पुलिस के हमरा मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह, जो कि साल 2021 से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को उनकी कीमती मोटरसाइकिलों से महरूम कर रहा था, आज इंतहाई कामयाबी के साथ गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिल लिफ्टर गिरोह इंतहाई खतरनाक, जो हमेशा पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। हैदराबाद पुलिस की स्पेशल टीम ने इंतहाई मेहनत और लगन से गिरफ्त में ले लिया, जिनकी गिरफ्तारी में सीसीटीवी फुटेज कार आमद साबित हुई। पुलिस की स्पेशल टीम ने मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के सरगना इफ्तिखार अली उर्फ नानू जुनेजो को उसके साथी दरबान खान खोसो समेत भड़गड़ी फ्लैट्स के करीब से गिरफ्तार कर लिया। मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग ने हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की। मज़कूरा गैंग चोरी शुदा मोटरसाइकिल को हैदराबाद से ज़िला मेटारी मुंतकिल करते, जहां चोरी शुदा मोटरसाइकिल के सामान को खोलकर फौत कर देते थे। पुलिस ने मोटरसाइकिल लिफ्टर गैंग के कब्जे से 8 अदद मोटरसाइकिल, 2 अदद 30 बोर पिस्टल ममा मैगजीन बरामद कर ली। बरामद 8 अदद मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों की सीसीटीवी फुटेजेस मुंसलिक की जा रही हैं। एक और खबर है वजीराबाद से। पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन के साबिक ज़िले सेक्रेटरी जनरल बासित इस्लाम मुगल मरहूम की याद में एक निजी होटल में ताज़ियती रेफरेंस का इनेकाद किया। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक इस ताज़ियती रेफरेंस की सदारत हाजी मोहम्मद इशफाक बड़ाइश ने की। इस मौके पर मरहूम के वालिद मारूफ माहिर तलीम बासित इस्लाम और चचा अब्दुल कद्दूस मुगल, अब्दुल रऊफ मुगल समेत पंजाब भर से आए मेहमान गरामी, जिनमें रावलपिंडी से नियाज अली, जुल्फकार शाहिद, सीनियर नायब सदर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन मोहम्मद आसिफ, सेक्रेटरी जनरल अली रजा शेख, आमिर यूसुफ, तारिक महमूद मुगल, नीलम आमिर, कैसर अनवर भट्ट, एडवोकेट अहमद सईद, मोहम्मद बशीर, साबिर हुसैन भट्ट, मोहम्मद फयाज और दीगर शामिल थे। मरहूम की शोबा तालीम के लिए खिदमात को खराज अकीदत पेश किया।
تعزیتی ریفرنس کے موقع پر مقررین کا اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ باسط اسلام مغل کی تعلیم کے حوالے سے خدمت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ باسط اسلام کی وفات سے جو خلا پیدا ہو گیا اس کو بھرنے میں وقت لگے گا۔ بلا شبہ مرحوم نفیس اور زندہ دل انسان تھے۔ ڈچکوٹ میں بھی یوم تکبیر بھرپور جوش و خروش سے منایا گیا۔ مرکزی تقریب میونسپل کمیٹی ہال میں میزبان سابق کونسلر مقبول احمد چودھری کی زیر نگرانی منعقد ہوئی، جس کی صدارت پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر امیدوار NA 105 میاں قاسم فاروق نے کی، جبکہ مہمان اعزاز سابق چیئرمین میونسپل کمیٹی ڈچکوٹ سید بلال حسین شاہ، امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP 106 تھے۔ نقابت کے فرائض نعیم اختر نے ادا کیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقبول احمد چودھری، بلال شاہ اور قاسم فاروق نے کہا کہ 28 مئی یوم تکبیر ملک کی تاریخ میں اہم سنگ میل رکھتا ہے، جب گریٹ لیڈر میاں نواز شریف نے بیرونی دباؤ مسترد کر کے ایٹمی دھماکے کیے، پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کر ابھرا۔ یوم تکبیر قومی دن ہے اور یہ غیر سیاسی تقریب ہے۔ تقریب میں عوام کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر یوم تکبیر کا کیک بھی کاٹا گیا، ملک کی سلامتی کی دعا بھی کی گئی اور شرکا کو عشائیہ بھی دیا گیا۔ محمد نواز شریف کی قیادت میں اس ملک نے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی یہ قوم۔ اس کے بعد میں پچھلی تقریب میں بھی یہی بات کر کے آیا ہوں کہ اگر اس ملک میں جو ہے یہ سیاسی تجربے بند ہو جائیں اور یہ ملک اپنی جمہوری انداز میں آگے بڑھتا جائے، دیکھیں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں۔ اور ادھر سمندری میں اینٹی انکروچمنٹ آپریشن جاری۔ اسسٹنٹ کمشنر سمندری فیصل سلطان آپریشن کی خود مانیٹرنگ کرتے ہوئے کالج چوک کو مکمل طور پر ناجائز تجاوزات سے خالی کروا لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر فیصل سلطان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سمندری شہر کی صفائی اور خوبصورتی کے لیے ہر ممکنہ کوشش کریں گے۔ شہر کے مین دیواروں کو خوبصورت بنانے کے لیے یونیک قسم کی پینٹنگ کی جائے گی۔ رات کے وقت مین پوائنٹ پر برقی کمکموں سے شہر کو روشن کیا جائے گا۔ سمندری کو ایک ماڈل سٹی بنایا جائے گا۔ ناجائز تجاوزات کی آڑ میں آئے ریڑی بان کو متبادل جگہ پر شفٹ کر دیا گیا۔ ایک اور خبر ہے ناروال سے۔ سیکرٹری پاپولیشن حکومت پنجاب کی ہدایت پر محکمہ بہبود آبادی کے زیر اہتمام ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر سجاد احمد چودھری، DIO احسان الحق چودھری، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر چودھری محمد افضل، تحصیل آفیسر ضیاء الدین، ڈائریکٹر آواز 2 پروگرام مرزا مقیم بیگ، ڈائریکٹر دی ایجوکیٹرز انوار الحق چودھری کے علاوہ میڈیا نمائندگان نے آگاہی سیشن میں شرکت کی۔ آگاہی سیشن میں بڑھتی ہوئی آبادی کی روک تھام میں میڈیا کے کردار کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا نمائندگان کو محکمہ بہبود آبادی کی طرف سے فیملی پلاننگ کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن ویلفیئر آفیسر سجاد احمد، DIO احسان الحق مرزا مقیم بیگ، ڈپٹی DO ضیاء الدین اور دیگر نے میڈیا نمائندگان کو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے پیدا ہونے والے مسائل سے آگاہ کیا۔ خبر ہے ڈیرہ غازی خان سے۔ رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق پل شوریہ بستی سہرانی ریسکیو 1122 کنٹرول روم DG خان کو کال موصول ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ 2 گروپوں کے درمیان زمین کے تنازع پر لڑائی ہوئی، جس میں 4 سے 5 بندے زخمی ہیں۔ ریسکیو 1122 نے فوراً 3 ایمبولینس بھجوا دی اور پولیس کنٹرول کو بھی انفارم کر دیا۔ تمام مریضوں کو ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ٹیچنگ ہسپتال ڈیرہ غازی خان شفٹ کر دیا۔ زخمیوں میں محمد جاوید، محمد یونس، محمد بلال، محمد عامر اور اشرف شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔